صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The brother who, for the English, they should move to my left on the back side. The brother will be translating in English. The brothers who want English translation, they can brother move towards my left in the back corner over there, inshallah. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک بہت چھوٹی سی کہانی جو حدیث پاک میں ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت شارٹ ہے وہ. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو سنا ہوگا، یہ صحابی بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو پہلے سے کوئی مکان طے نہیں تھا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے. اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو بتائیے ہمارے دل کی اس وقت آواز کیا ہوتی کہ کاش حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کو قبول کر لیں، میرے گھر میں آ جائیں، میں ان کا میزبان بن جاؤں، اور نہ اندر آئیں تو اپنا دروازہ کھلا رکھتے، کاش آپ کی ایک نگاہ میرے مکان پر پڑ جائے. کیونکہ ایمان والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق اتنا عظیم ہے کہ کوئی دوسری محبت دل میں نہیں ہوتی اتنی بڑی. اور صحابہ کی محبت آپ جانتے ہیں، صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے، اس کی مثالیں دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو اس وقت صحابہ کے دل کیسے تڑپے ہوں گے. اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کا یہ جذبہ نظروں میں تھا. اب آپ یہ فیصلہ کریں میں فلاں گھر پر ٹھہروں گا، تو دوسرے صحابی کے دل کو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا کہ حضرت میرے یہاں تشریف نہیں لائے. اور مسلمانوں کے دل کا خیال کرنا آپ نے بہت ہی اس کا اہتمام کرنے کو کہا ہے، تو اب کیسے کرتے. تو سیرت میں آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جس اونٹ پر آپ سوار تھے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں اس کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں ٹھہرے گی میں وہیں اتروں گا. اب جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی تو دوسرے صحابہ اس کو دھکا دیتے تھے، اڑ جاؤ اڑ جا اڑ جا. محبت کی بات یہی ہوتی ہے، تو وہ اٹھ کے چل دیتی تھی. آخر میں جس مکان کے دروازے پر وہ اونٹنی آ کر رکی اور وہاں سے پھر ہلی نہیں، وہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے خوش نصیب صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
मेज़बान बने मदीना में, और ऐसी फिर मेज़बानी का हक अदा किया। कभी आपको मौका मिले तो उनके वाक़यात आप पढ़ेंगे, किस मोहब्बत और शान से मेज़बानी का हक अदा किया है। वो तफसील वहाँ है, मुझे तो छोटी स्टोरी सुनानी है जो आगे उन्होंने बयान की। उन्होंने क्या फरमाया? फरमाया जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा इज़नी व अवजिज़, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप नसीहत फरमाइए, वाज कीजिए, मगर बहुत शॉर्ट कीजिए। अगर हम होते तो मूड खराब हो जाता है। का ऐसा कहते हो जैसे ऑर्डर कर रहे हो, सुनना है तो सुनो। इमाम साहब कहेंगे मैंने हफ्ता भर तैयारी की है वाज की और तुम भाग रहे हो। ऐसा नहीं फरमाया, क्योंकि आपकी शान अजीब थी। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी शान बहुत अजीब थी, बहुत अजीब। खुद एक दफा फरमाया उअल्लिमुकुम कमा युअल्लिमुकुम आबाउकुम, ऐ लोगो मैं तुमको ऐसे सिखाता हूं तुम्हारे माँ बाप क्या ऐसा सिखाएंगे। और इस हदीस में आगे जो 3 जुमले फरमाए हैं वाकई वो ऐसे हैं कि जो बहुत हल्के हैं। जब ये फरमाया मैं तुमको ऐसे सिखाता हूं, माँ बाप भी ऐसा नहीं सिखाते, तो उसमें आगे 3 जुमले फरमाए। पहला फरमाया जब बैतुल खला जाओ तो बायां पैर दाखिल करो, ये मैं तुमको सिखाता हूं। दूसरी बात, जब अंदर पहुंचो तो तुम एनीहाउ नहीं बैठ सकते, बल्कि पहले देखो ला तस्तकबिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, ख्याल करना बैतुल खला में इस्तिंजा करते वक्त न तुम्हारा चेहरा किबला की तरफ हो न तुम्हारी पीठ किबले की तरफ। क्या ये मैं तुमको ऐसी छोटी बातें सिखाता हूँ। और तीसरी बात बताई जब सफाई करो, टिश्यू इस्तेमाल करो, पाकी हासिल करो, तो दायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना, बायां इस्तेमाल करना। तो इसको फरमाया मैं तुमको ऐसा ही सिखाता हूँ, माँ बाप क्या ऐसा सिखाएंगे। वाकई ये आपकी शफकत थी, शायद कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं सिखाई। अब आदमी थूकता है कहीं, उसको भी सिखाया कि बाएं तरफ को थूको, नीचे कदम के नीचे थूको। आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी शान थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ भी उसी रहमत और शफकत का सबूत दिया। 3 जुमले, 3 सेंटेंसेस हैं ये, बहुत छोटे बताए, लेकिन आपका कलाम कलाम होता है, उसमें उलूम का समंदर होता है। बस जवाब में चूंकि उस शख्स ने कहा मुझे एडवाइस कीजिए मगर वेरी शॉर्ट, तो आपने 3 जुमले बनाए हैं, और 3 जुमलों में 3 बहुत बड़े समंदर हैं उलूम के। शारहीन ने उन पर बहुत लिखा है। मैं तो सिर्फ वो 3 जुमले आपको सुनाता हूँ, उनका तर्जुमा बताता हूँ, और आपको याद हो जाए तो समझिए 3 हदीसें आपको याद हो गई। और आप जानते हैं इल्म हासिल करना कितनी बड़ी चीज़ है। आप ये 3 चीज़ें साथ ले जाएंगे, छोटे छोटे जुमले, और फिर घर में पहुंचाएंगे या किसी को सुनाएंगे, तो इल्म के फैलाने का आपको सवाब मिल जाएगा, हुसूल इल्म का सवाब मिल जाएगा। पहला जुमला जो फरमाया आपने, फरमाया इज़ा कुम्त फी सलातिका फसल्लि सलात मुवद्दइन, जब तुम नमाज शुरू किया करो, नमाज का इरादा तुमने किया, नमाज के लिए खड़े हो गए, तो ये सोच लिया करो अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज होती तो मैं इसको कैसे पढ़ता। गोया जो आजकल प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं जी कंसंट्रेशन नहीं है, तवज्जो नहीं है, ख्यालात आते हैं, वसाविस आते हैं, गोया उसका इलाज बता दिया। और वाकई इसमें उन्हीं लोगों को खिताब किया जो नमाज पढ़ने वाले हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब वही हैं जिन्होंने अल्लाह के फजल से नमाज अदा की। तो गोया नमाजी के लिए जुमला बता दिया कि नमाज शुरू करो तो ये तसव्वुर करो अगर ये मेरी आखिरी नमाज होती तो कैसी होती। तो अब मैं सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ूं तो कैसे, अलहम्द शरीफ मेरी हो तो किस तरह की, सुबहान रब्बियल अज़ीम मैं कहूँ तो कैसी, सुबहान रब्बियल आला मैं कहूँ तो कैसी। यहाँ तक कि सलाम तक ये तवज्जो रहे कि मेरी ये नमाज ऐसी हो जाए तो वाकई वो नमाज नमाज जैसी होगी। हमारे उस्ताद भी थे, शेख भी थे,
حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جب اس توجہ سے نماز پڑھو شیطان چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، وہ پھر اٹیک کرے گا، کبھی ادھر سے کوئی خیال لے آئے گا، لیکن تم فوراً واپس ہٹایا کرو اور سلام پھیرنے کے بعد اس سے کہہ دیا کرو، وہ کہے گا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے تو بہت ادھر سوچا، تم کہا کرو میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، میری نماز تو ہو گئی، تم سوچتے رہو۔ کیا اس میں شیطان کا مقابلہ ہے؟ اور جب آدمی ایسا کرتا ہے، یہ پریکٹس کی چیز ہے، اور یہ انگلش والے ایڈیمز فریز پڑھاتے ہیں، جب ہم لوگ جب پڑھتے ہیں اسکولوں میں تو وہاں پڑھاتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آدمی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی توجہ پر تھوڑا سا دھیان دیتا ہے تو قابو ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جملہ یہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسا تصور کرو اگر یہ میری آخری نماز ہوتی تو کیسی ہوتی، اس توجہ سے پڑھو، اچھی نماز ہو جائے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالو جس کی وجہ سے کل کو معافی مانگنی پڑے۔ جملہ کہہ تو دیا، بعد میں سوری کہنا پڑا، کل کہنا پڑا اماں جان میں آپ کے سامنے زور سے بولا معاف کر دو، ابا جان میں تیز بولا، میں نے غصہ کیا معاف کر دو، دوست سے کہا بس یوں ہی نکل گیا معاف کر دو۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں زبان کو استعمال کرنے میں 3 طرح کی پابندیاں ہیں۔ پہلے یہ ہے کتنے زور سے بولو گے، اس بھی شریعت میں پابندی ہے، اس لیے سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو زور سے مت بولو اس طرح جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو۔ ہر گناہ کی سزا الگ الگ ہے، اور اس گناہ کی سزا اگر حضرت کے سامنے تم لوگوں نے زور سے بول دیا تو اس کی سزا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے نام اعمال میں جتنے اعمال ہوں گے ان پر کراس ڈال دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو جیسے وہاں کا ادب ہے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ، اسی طرح ماں باپ کے سامنے کوئی چیخ کر نہیں بول سکتا، اجازت نہیں ہے بہت زور سے آدمی چیخ کر بولے۔ آج کا جوان ماں کے سامنے چیختا ہے میرے ابا کو یوں کہنا، ڈانٹ کے بولتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس پر پابندی ہے۔ زبان آواز کیسی ہو اس پر بھی پابندی ہے۔ دوسری پابندی ہے ورڈ کیسا ہو، اس لیے وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ابھی امام صاحب نے بھی اسی صورت کی آیتیں پڑھی ماشاءاللہ، وہیں پر ختم کی جہاں آگے ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تمہارا باپ بڑھاپے میں پہنچے، جب تمہاری ماں بڑھاپے میں پہنچے، اب ان کے سینسیٹیو دل کا بہت خیال کرنا، اب ایسا جملہ نہیں کہنا جو ان کے دل پر چوٹ پڑے۔ اب یہ بڑھاپے میں بہت نازک حالات میں ہے، تم اس کے سامنے کوئی ویسا ورڈ نہیں کہہ سکتے، تو کہا فلا تقل لہما اف، اب اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کہنا۔ اف کا ترجمہ اردو والے کرتے ہیں ہوں، اپنے بوڑھے باپ اور ماں کے سامنے ہوں نہیں کہہ سکتے، تیز بات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ فرمایا۔ پھر جھوٹ بولے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں، غیبت کرے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کل کو جس کی معافی مانگنی پڑے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں۔ مثلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے کوئی بات بول دی تو کل اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ گنجائش وہی ہے آدمی توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، لیکن حضرت نے فرمایا پہلے سے ہی اس کو قابو کرو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، بولنے سے پہلے سوچو آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے آپ کو کل معافی مانگنی پڑے۔ 2 باتیں ہوگی، اور تیسری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس کی طرف اپنے دل کو مائل مت کرو، ان سے امید قائم مت کرو۔
اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی اور تم نے کبھی ان کی طرف توجہ کی بھی اور تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو یہ مت سمجھو اس کی خطا ہے، بلکہ یہ سمجھو اللہ نے اس کے دل میں اس وقت نہیں ڈالا۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دلوں کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بہت بار دل میں ملال ہوتا ہے، چچا کے پاس گیا تھا اس نے یہ مدد نہیں کی، بھائی جان کے پاس گیا تھا اس نے یہ اس وقت ہیلپ نہیں کی، فلاں پڑوسی کے پاس گیا تھا، دوست کے پاس گیا تھا، اس نے اس وقت یہ سپورٹ نہیں دیا۔ اگر یہ جملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری سمجھ میں آ جائے اور یہ ذہن میں آدمی کو بیٹھ جائے یہ بات کہ ہر کوئی آدمی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تبھی ہم کو سہارا دے سکتا ہے جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا۔ خود اس کے ارادے کی بات تو اس کے ثواب کے کمانے اور نہ کمانے کی ہے، لیکن ہوگا تب جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا۔ تو فرمایا ایسا کرنے سے ہمارے دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا۔ کہا پہلے سے ہی ایسا کر لو۔ لوگوں کے پاس یا تو مال ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ، اپنے آپ کو یکسو کر لو، مایوس کر لو، مما فی ایدی الناس، ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر ان کو تو دی یہ ہدایت کہ آپ لوگوں کی مدد کرو۔ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں کوشش میں ہوتا ہے اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ ان کو تو یہ حکم ہے۔ غریب کو کہا مانگو مت، لیکن مالدار کو کہا تم دیتے رہو۔ ہر ایک آدمی کو اپنا اپنا فرض سمجھا دیا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کی دنیا میں لوگوں نے دوسرے کا حکم سنانا تو سیکھا، اپنے اوپر کیا حکم ہے وہ نہیں سیکھا۔ فرماتے تھے اس لیے غریب مالدار کو یاد دلاتا ہے کہ تمہیں خرچ کرنے کا حکم ملا اور مالدار غریب سے کہتا ہے اسلام میں مانگنے سے منع کیا گیا، تو ایک دوسرے کو حکم یاد دلاتا ہے لیکن اپنے اوپر کیا حکم ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہا۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے یکسو کر لو، ان سے کوئی امید قائم مت کرو، کیونکہ سب لوگوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت۔ تب میں ریپیٹ کرتا ہوں تینوں چیزوں کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا حضرت مجھے نصیحت فرمائیے، اور بہت مختصر نصیحت فرمائیے۔ آپ نے 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز یہ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھ لیا کرو جیسے کوئی الوداعی نماز پڑھتا ہو۔ دوسری بات اپنی زبان سے کوئی ایسا کلام مت نکالو جس کلام سے کل کو معافی مانگنی پڑے۔ اور تیسری بات لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو یکسو کر لو، کوئی امید انسانوں سے قائم مت رکھو بلکہ اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم نے اپنے گنہگار ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیے۔ اللہ آپ نے یہ ہاتھ پاک عطا فرمائے تھے، ہم نے گناہوں سے ان کو ناپاک کر دیا۔ آپ نے زبان پاک عطا فرمائی تھی، ہم نے ان کو بھی گندا کر دیا۔ اللہ آپ ایسی رحمت ہم پر نازل فرمائیں جو ہم پھر سے پاک ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں پاک برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، وسعت والا رزق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں حلال برکت والی روزی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بالغ بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے، اللہ اپنے خزانے سے ان کے نکاحوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کو اچھے نیک صالح جوڑ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سنت کے مطابق نکاح کی توفیق عطا فرما دیجئے، جن کے نکاح ہوئے ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجئے، ان کو اولاد صالح نصیب فرمائیے۔
یا اللہ ہمارے بھی جس کو نیک صالح اولاد نصیب ہوئی ہیں ان کو والدین کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور جن کے اصلاح کی ضرورت ہے ان کی غیب سے اصلاح کے اسباب پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ اس مجلس میں جو حاضر ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑی قربانیاں ہم پر دی ہیں، ان غریبوں میں جو حیات ہیں ان کی زندگی کو آسان بنا دیجئے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے، ان کی قبر میں کوئی سختی ہو اس کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے، عالم اسلام کو عزت نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو ہدایت اور قوت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم